عالمی منظرنامے سے چین کے صدر فرانس کے سرکاری دورے پر پیرس پہنچ گئے۔ چینی صدر دورے کے دوران اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ نئی صورتحال میں چین فرانس تعلقات اور چین یورپی یونین تعلقات کی ترقی کے ساتھ ساتھ موجودہ اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے صدر شی جن پنگ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی دعوت پر فرانس کے سرکاری دورے پر پیرس پہنچ گئے۔ فرانسیسی وزیراعظم گیبریل اتال نے دیگر اعلیٰ فرانسیسی حکام کے ہمراہ پیرس اورلے ہوائی اڈے پر شی جن پنگ کا استقبال کیا۔ ہوائی اڈے پر فرانس میں چین کے سفیر لو شائے بھی شی جن پنگ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہوائی اڈے سے ہوٹل جاتے ہوئے شی جن پنگ کے قافلے کا مقامی چینی کمیونٹی نے پرتپاک استقبال کیا۔ لوگوں نے چینی اور فرانسیسی جھنڈے لہرائے اور چین فرانس دوستی کی ستائش والے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ شی جن پنگ نے فرانس پہنچنے پر ایک تحریری خطاب میں کہا کہ انہیں فرانس کے اپنے تیسرے سرکاری دورے اور فرانسیسی عوام کے ساتھ چین فرانس تعلقات کی 60ویں سالگرہ منانے پر انتہائی خوشی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے اہم نمائندوں کی حیثیت سے چین اور فرانس باہمی تعریف اور ستائش کی ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ شی جن پنگ نے واضح کیا کہ چین فرانس تعلقات کی ترقی سے نہ صرف دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہوا ہے بلکہ شورش زدہ دنیا میں استحکام اور مثبت توانائی بھی پیدا ہوئی ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ وہ اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ نئی صورتحال میں چین فرانس تعلقات اور چین یورپی یونین تعلقات کی ترقی کے ساتھ ساتھ موجودہ اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ فرانس سے جہاں دونوں بڑے ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی، وہاں اس وقت دنیا کو درپیش کئی مسائل میں دونوں ممالک کا یکساں موقف ان کے حل کی جانب اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد پہلی بار امریکہ نے ملک بھر میں مظاہروں کے بعد اسرائیل کو بھیجی جانے والی ہتھیاروں کی کھیپ روک دی ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق 2 اسرائیلی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کو گولہ بارود کی ترسیل معطل کر دی تھی۔ حکام نے بتایا کہ اس اقدام نے اسرائیلی حکومت کے اندر شدید تشویش پیدا کر دی اور حکام اس کی وجہ جاننے کی کوشش پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فروری 2024 میں بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل سے اس بات کی گارنٹی فراہم کرنے کو کہا تھا کہ غزہ میں بین الاقوامی قانون کے مطابق امریکی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں۔ تیل ابیب نے مارچ میں ضمانتیں فراہم کی تھی۔ دوسری جانب اس حوالے سے وائٹ ہاؤس نے بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ تھام نہ سکا۔ اسرائیلی بمباری سے رفح میں 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے رفح پر بمباری کی اور 2 مختلف مقامات پر 2 الگ الگ مکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی بمباری سے ہونے والی نئی ہلاکتوں کی غزہ میں قائم وزارت صحت نے بھی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اتوار کے روز اسرائیلی فوج نے پہلی بمباری اس وقت کی جب فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے کرم شالوم راداری میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے 3 کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔